سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کراتا ہوں. میرا نام اسد حفیظ ہے اور ہم نے آج سے 1.5 سال پہلے پیر محال تحصیل بناؤ تحریک کی بنیاد رکھی. پیر محال تحصیل بناؤ تحریک کا جب ہم نے آغاز کیا تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پیر محال کے جو لوگ تھے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا تھا تحصیل کمالیہ نے. جب پرویز مشرف نے نیا سسٹم لے کے آیا جس کے تحت پیر محال کی ٹاؤن کمیٹی کو ختم کر کے ٹی ایم اے کمالیہ کیا گیا تو اس وقت پیر محال شہر میں فنڈ جو تھے وہ 1.5 کروڑ سے زیادہ کے تھے. لیکن آج یہ حالات ہیں کہ پیر محال شہر کا جتنا بھی فنڈ ہے وہ سب کمالیہ چلا گیا. جو کمالیہ کی بلڈنگ تھی وہ دیکھنے والی تھی وہاں پہ کوئی بندہ جاتا نہیں تھا کیونکہ اس طرح کی بلڈنگ تھی, خستہ حال تھی, گر جاتی تھی. لیکن اب جو صورتحال ہے کہ وہاں بلڈنگ بن گئی بڑی اعلیٰ قسم کی اور پیر محل کے لوگوں کے پیسے لے کے اور پیر محل کا بیڑا گرک کر دیا. اس کے لیے ہم نے اپنے دوستوں سے مل کر مشورہ کیا اور پیر محل تحصیل بناؤ تحریک کا آغاز کر دیا. پیر محل تحصیل بناؤ تحریک کا جو مین مقصد تھا, جو مین ماٹو تھا ہمارا, وہ تھا کہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ ان کو دیکھا جائے کون کون سے مسائل ہیں. وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کون کون سے مسائل ہیں جن کا جو مین مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہمیں تحصیل بناؤ تحریک کے لیے آغاز کرنا پڑا. ہمارے شہر میں کوئی یہاں پہ جو مجسٹریٹی نظام تھا پہلے وہ ختم ہو گیا. ٹاؤن کمیٹی میں چیئرمین بیٹھتا تھا وہ سسٹم ختم ہو گیا. ہمیں ایک چھوٹے سے ایک پانی کا پائپ لگوانا ہو یا ٹوٹی لگوانی ہو اس کے لیے بھی ہمیں کمالیہ جانا پڑتا تھا. سب سے پہلے جو ہمارے شہر میں جو پیر محال میں پینے کا جو صاف پانی ہے, محال میں صاف پانی کا پروجیکٹ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہاں پہ اس علاقے میں نہری پانی کی فراوانی جو تھی وہ زیادہ ہونی چاہیے تھی. اور جو مین ہمارا جو رجانہ روڈ ہے وہ 2 راہ ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے. اس کے جو آج حالات ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. اور یہ جو ہمارا شہر ہے جس کو کہتے تھے کہ یہ ڈویژن فیصلہ آباد سب سے خوبصورت شہر ہے وہ آج بیکار ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا اقبال پارک ہے اس کے حالات دیکھیں, وہاں پہ نہ کوئی پھول ہے نہ درخت ہے, جو درخت ہے سب سوکھ گئے ہیں اور بالکل ضائع ہو چکے ہیں. اس کے لیے کام اور اس کے ساتھ ایک نیا اور جدید پارک کا قیام بھی جو ہمارے شہر کی ضرورت ہے وہ بہت ضروری تھی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پیر محال شہر میں جو سپورٹ کمپلیکس جو ہمارے علاقے کے لوگوں بچوں کے لیے جو سپورٹ کمپلیکس بہت ضروری تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کھیل کے میدان ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکے ہیں, کوئی ہے نہیں. جس پہ اگر ہے تو اس پہ قبضہ مافیا کا راج ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہاں پہ آبادی کے لحاظ سے ہمارے شہر میں کھیلوں کے میدان ہونا چاہیے لیکن وہ بالکل ہی نہیں ہے. سول ہاسپٹل پیر محال اگر یہاں پہ جو تحصیل بن جائے تو یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر بن جائے گا. وہاں پہ ہماری سہولتیں ہوں گی. یہاں پہ نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی یہاں پہ ایمرجنسی کے لیے کوئی آلات ہے ان کے پاس. اور اس کے علاوہ جو سول ہسپتال جب رات کو بجلی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھوت بنگلہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ واٹر سپلائی کا جو مین مسئلہ ہے اس کے جو پائپ لائن ہے یہ پرانی ہے اور لائنیں انتہائی خراب ہیں, ان کا کوئی حال نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے شہر میں جو جدید مشینری نہ فائر بریگیڈ ہے نہ سیوریج کا سسٹم وہ بھی نہیں ہے, بالکل بیکار کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. اس کے ساتھ پیر محال شہر میں جو سب سے ہماری بدقسمتی ہے کہ سٹریٹ لائٹ اس کا بالکل ہی نظام نہیں ہے. قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن بھی کیا جائے کیونکہ یہ جب تحصیل بنے گا تو انشاءاللہ یہ جو لینڈ ہے گورنمنٹ کی لینڈ ہے صوبائی گورنمنٹ کی اس کو خالی کرایا جائے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے شہر میں قبرستان کی جگہ بالکل ختم ہو گئی ہے. وہ اس کے لیے قبرستان کی جگہ جو ہے وہ نئی جگہ جو ہے ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہاں پہ بوائز کالج جو کہ اس وقت ہمارے شہر کی علاقے کی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہاں پہ بوائز کالج ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج کے قیام بھی یہاں پہ کی ضرورت ہے اور اس علاقے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پیر محال جو تحصیل تھی یہ اس کا مین جو ماٹو تھا یا مین جو مقصد تھا ہمارا یہ کہ اس علاقے میں جو کام تھے لوگوں کے کام کے لیے ہمیں دور دراز علاقوں سے یہاں پہ آتے تھے, ان کے لیے کمالیہ جائیں ٹوبا جائیں. یہ صورتحال ہے کہ ایک چھوٹے سے کام کے لیے بھی کمالیہ جانا پڑتا ہے. یہاں سے ہیڈ سدنی سے جو مولا جوسا ہے وہاں سے جو لوگ ٹریول کر کے آتے ہیں ان کو
70 سے 80 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کمالیہ جانا پڑتا ہے، جہاں پہ ایک چھوٹی سی رجسٹری کروانے کے لیے وہاں پہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اور جو پیر محل کا عدالتی نظام ہے وہ بالکل ہی فارغ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ پیر محل میں جو جج صاحبان ایک دن آگے بیٹھتے ہیں وہ بھی ختم کر دیا۔ اور کمالیہ بار نے ریزولوشن پاس کی کہ پیر محل میں جو جج صاحبان بیٹھتے ہیں وہ بھی ختم کیا جائے۔ یہ کیسا ظلم ہے ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے شہر کے لیے؟ اس کے لیے ہم نے یہ آغاز کیا کہ پیر محل کو تحصیل بنایا جائے۔ اس کے سلسلہ میں ہم نے پیر محل شہر اور علاقے میں اس کے لوگوں کو کنونس کیا، لوگوں کو بتایا کہ پیر محل تحصیل ہمارا حق ہے، اس کو ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک گرینڈ میٹنگ اجلاس کیا جس کو ہم نے آل پارٹی کانفرنس کا نام دیا۔ اس میں تمام پارٹیز، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، قوم لیگ اور اس کے علاوہ تحریک مناج القرآن، بکرا ونگ، سول سوسائٹی اور میڈیا کے لوگ، سب لوگوں نے وہاں اس میں شرکت کی۔ اور اس میں سب لوگوں نے یہی مطالبہ کیا، ایک ہی مطالبہ تھا کہ پیر محل کو تحصیل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا درینہ مطالبہ ہے۔ کیونکہ جب فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ تھا تو ایک ٹوبر تحصیل تھی اور پیر محل اس کی سب تحصیل تھی۔ جب یہ ٹوبر ٹیکسنگ ڈسٹرکٹ بنا تو کمالیہ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ ایک اور ظلم کیا، پیر محل کا جو تحصیل کا حق ہے وہ چھین کر کمالیہ لے گئے۔ اس کے پیر محل کے لوگ اور علاقے کے لوگ مجبور ہیں، کیا کریں، کمالیہ جانا پڑتا ہے۔ کمالیہ نے ہمارے ساتھ جو پچھلے 8 اور 9 سال میں کیا، مشرف کے دور میں جو اس کو جو نیا سسٹم لے کے آیا، اس نے ہمیں ایک یونین کونسل کے برابر لے آیا۔ پیر محل کی 2 یونین کونسل، اس کا فنڈ 2 لاکھ۔ یہ ایک طریقہ ہے جو گاؤں کی یونین کونسل ہے اس کو بھی 1 لاکھ اور پیر محل کو بھی 1 لاکھ، اور 2 یونین کونسل ہے پیر محل کی، ان کو 2 لاکھ۔ یہ شمار مسائل ہیں، اس کی حل کے لیے پیر محل کو انشاءاللہ تحصیل کے لیے ہم نے، جو ہمارے دوستوں نے، ہمارے وفد نے مختلف مراحل پر اعلیٰ سطح لوگوں سے ملے۔ ان میں میاں حمزہ شباز شریف تھے، میاں شباز شریف کے بیٹے، ان سے ہم نے ملاقات کی 1911 کے دنوں پہ۔ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر میرے والد صاحب نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ ضرور اس کو پیر محل کو تحصیل بنائیں گے۔ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے بھی تو بہت کیے، لیکن اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ 18,000 کو تحصیل بنا سکتے ہیں تو پیر محل کا کیوں نہیں تحصیل بنائے؟ پیر محل کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شباز شریف سے اپیل کرتے ہیں کہ پیر محل کو تحصیل بنایا جائے۔ اس سلسلہ میں ہم نے شباز شریف صاحب سے بھی ایک دفعہ ملاقات کی، ان کو بھی پھر دوبارہ رپیٹ کیا، لیکن انہوں نے بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے بڑے میاں صاحب میاں محمد ہاشم صاحب سے ملاقات کی، اور اس وقت میں میرے ساتھ سراف لواری اور مشتاق شہری صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے ان کو فائل پیر محل کی دی کہ یہ ہماری جو میاں شباز شریف صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ ہم ان سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پیر محل کو جلد از جلد تحصیل کا درجہ دیا جائے اور اس کو مکمل کر کے پیر محل کے جو لوگوں کے جو مشکلات ہیں اس کو دور کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے پیر محل میں جب یہ تحریک کا آغاز کیا تو اس کے لیے ہم پیر محل کے ہر سیاسی لیڈر کے پاس، ہر ورکر کے پاس، ان کے پاس گئے۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ پیر محل کو کیا تحصیل نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ پیر محل کے اب وقت ہے کہ پیر محل کے جو حقوق چھینے گئے تھے ان لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے تمام دوستوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور اس کے لیے ہم نے ایک نعرہ تشکیل کیا تھا کہ آؤ مل کر سب پیر محل کو تحصیل بنائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پیر محل تحصیل ہوگی، اور آنے والے وقت میں یہ لوگوں کو بتائیں کہ جو سیاستدان اس کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی رکاوٹ ڈال کے پیر محل کو تحصیل بننے میں رکاوٹ ڈال دیں، انشاءاللہ ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ پیر محل کو تحصیل نہ بنانے کی ان کو سرا ملے گا، انشاءاللہ وہ الیکشن میں کامیابی نہیں ہو سکیں گے۔ اور جو لوگ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ نیا جی ہم بنا دیتے ہیں، کمالیہ کو زیرہ بنا دیتے ہیں، پیر محل مامو گنجن کو تحصیلیہ بنا دیتے ہیں، ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے ان کی بھی انتہا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ، کمالیہ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، اب پھر ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ محل کو تحصیل کا درجہ دے کر چیکھا دیال کے جو 23 گاؤں ہیں اور اس کے ساتھ 18 یونین کونسل جس میں 90 کے قریب دیہات بنتے ہیں، ان کو یہ تحصیل کا درجہ دے کر 5 لاکھ لوگوں جو کہ پیر محل کے ساتھ شامل ہیں، یہ علاقہ جو شامل ہے، اس کو پیر محل میں شامل کر کے تحصیل بنا کر ان لوگوں کے مسائل
کو حل کیا جائے گا، ان کی مشکلات کو دور کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک ریلی کا انتظام بھی کیا ہے، اس کے علاوہ ایک جلسہ بھی کیا ہے، اس کے علاوہ جو علاقے کے جیتے ہوئے ایم این اے ایم پیز ہیں اور ہارے ہوئے ایم پی ایم این اے سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ ایک بہت جلد میٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میٹنگ میں ہم ان کو بتائیں گے کہ قیام پاکستان سے پہلے کی جو سب تحصیل ہے اس کو خدا کے لیے پیر محل کو تحصیل بننے میں اپنا کردار ادا کریں، اور ان علاقے کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور جو ہمارے حقوق جو 62 سال سے لوگوں نے چھین لیے ہیں، اس میں کمالیہ کے لوگوں نے جو چھینے ہیں اس کو انشاءاللہ واپس لایا جائے گا، اور پیر محل کو تحصیل بنانے میں بھرپور اس میں کردار ادا کیا جائے گا۔ پنجاب لیول پہ ہم اس کو ضرور آگے لے کے جائیں گے۔ ہم نے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنی ہے، اور جنگ لڑ کے دکھائیں گے، اور ان لوگوں کو بتائیں گے کہ پیر محل کے ساتھ 113 کے قریب گاؤں بنتے ہیں جس کی 5 لاکھ آبادی ہے۔ یہ اگر پیر محل تحصیل بنتی ہے تو یہ ان لوگوں کا فائدہ ہے۔ بات یہ ہے کہ 1982 میں جب ٹوبا ٹیکشن کو ضلع بنایا گیا تو اس وقت تو ٹوبا ضلع بننے کا مین مقصد یہ تھا کہ پیر محل کو تحصیل بنایا جائے، کیونکہ علاقے کے لوگوں کو اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ لیکن کمالیہ میں جو لوگ تھے اس وقت انہوں نے اپروچ کر کے کمالیہ کو تحصیل بنا لیا، اور پیر محل محروم کا محروم رہ گیا۔ لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پیر محل تحصیل بنے گا، اور یہ لوگ جو اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ پیر محل تحصیل بننا تھا، اور انشاءاللہ ضرور بن کے رہے گا۔ وہ وقت اب دور نہیں ہے۔ اس میں جو بھی سیاستدان رکاوٹ بنے گا انشاءاللہ پیر محل کے عوام اس کو الیکشن میں انشاءاللہ اس کو نتیجہ دے دیں گے۔ اگر آپ نے تحصیل بننے میں رکاوٹ ڈالی تو وہ ووٹ کی طاقت سے پیر محل کے عوام ان کو بتا دیں گے، جو پہلے جیتے تھے انشاءاللہ برے طریقے سے ہاریں گے، اور پیر محل کو جو تحصیل بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا انشاءاللہ ووٹ اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اسد حفیظ امین صدر پیر محل تحصیل بناؤ تحریک، انشاءاللہ پیر محل بہت جلد تحصیل